السلام علیکم، میں ہوں آسیہ اقبال اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں وومنز ارینا۔ اس میں ہم آپ کو ڈیفرنٹ ٹپس دیتے ہیں جو خواتین کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں اور مردوں کے لیے بھی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ دل سے قریب انسان، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، دوست ہو، ہماری محبت ہو یا بہن بھائیوں کا خلوص ہو، اگر وہ سب جدا ہو جائے ان میں سے کچھ بھی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا کہ جس سے ہم خود کو بچا سکیں، کہ ہم ٹوٹنے سے بچ جائیں اور ہمارے جو جذبات ہیں وہ ڈسٹروائے تو ہوتے ہیں، مجروح تو ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں فزیکلی، جیسے کوئی انسان جب کسی صدمے سے گزرتا ہے تو اس کو فزیکلی بہت ایفیکٹس آتے ہیں، اس کی باڈی میں بہت چینجز آ جاتی ہیں، اس کے ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں، اس کی لائف آف سٹائل، تھنکنگ سب چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہم خود کو کس طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہوتا ہے، دنیا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا ہے، وہ پروسیس ہے چلتے رہنے کا۔ لوگ ملتے ہیں، بچھڑتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنے بچپن میں اپنے کزنس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، لیکن جب وقت بڑھتا ہے، آگے چلتے ہیں، شادیاں بھی ہو جاتی ہیں تو جدا جدا ہو جاتے ہیں، تو لائف ان کی جو سوچا ہوتا ہے کہ ساری عمر ہم ساتھ ہی رہیں گے، تو وہ چیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح محبت ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بچھڑنا لازمی امر ہے۔ محبت کا بچھڑ کے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کسی سے کتنی محبت ہے، کیونکہ جب کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو اتنا زیادہ اٹیچمنٹ کا پتہ نہیں چلتا۔ جیسے ایک فقرہ بہت مشہور ہے کہ محبت اگر چھوٹ جائے تو برداشت ہو جاتا ہے، تو عادت پڑ جائے تو وہ چھٹ جائے تو برداشت نہیں ہوتا، لیکن میرا ایسا ماننا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب دین آیا تھا، دین اسلام آیا تھا، تو جو صحابہ تھے بعض بہت ایجڈ تھے، ابو 60 تھے، 60 سال کی عمر سے اوپر تھے، لیکن جب انہوں نے قبول اسلام کیا تو ان کی زندگی ٹوٹلی بدل گئی۔ اس لیے انسان جب چاہے خود کو بدل سکتا ہے، عادتیں پختہ نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ امیج جو ایک بٹھا دیا گیا ہے کہ جی ٹین ایج میں تو عادتیں چینج ہو سکتی ہیں، اس کے بعد عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، نہیں بدلتی، تو یہ واضح مثال ہماری صحابہ اکرام کی ہے، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ اور ہمیں اگر کوئی ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ عادتیں بھی چھٹ جاتی ہیں، دنیا والے بھی چھٹ جاتے ہیں، محبت بھی چھٹ جاتی ہے۔ محبت آپ کی جو ہے، جس کے ساتھ آپ کی دلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ شادی ہو جائے چاہے نہ ہو جائے، یہ بھی ایک بہت مذاق کی بات بنی ہوئی ہے، تو وہ بھی چھٹ ہی جاتی ہے، محبت تو ختم ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی ایسا پرسن ہے جو اب آپ کی لائف کا حصہ نہیں رہا، تو سب سے پہلے آپ کو کرنا چاہیے کہ اس سے ریلیٹڈ تمام چیٹ، اس کی پکچرز، اس کی موجودگی کا احساس جو بھی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو فوری طور پہ ریپلیس کر دیں۔ اس کی ہر یاد کو جو آپ کو نظر آتی ہے اس کو ختم کر دیں۔ جیسے آپ اس کو سرچ کرتے ہیں، اس کو سرچ کرنا چھوڑ دیں۔ اور لیکن بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اسے بلاک مت کریں۔ جب آپ کسی کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ چینج ہو رہا ہے، اس کا بیہیویئر، اس کا موڈ، چاہے وہ آپ کا لور ہے یا کوئی آپ کا فرینڈ ہے، ریلیٹیو ہے، جو بھی ہے، جب آپ کو فیلنگز آنا شروع ہو جائیں کہ ان کے مزاج میں، ان کے ریئیکشنز میں پہلے سے تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے اپنا مائنڈ پریپیئر کر لیں کہ ہاں وہ لمحہ آنے والا ہے
جب دنیا میں لوگ ملتے ہیں اور پھر بچھڑتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے اپنی ذات، کہ آپ نے اپنی ذات کو کس طریقے سے دنیا کے مطابق لے کر چلنا بھی ہے، اور خود کو سیف رکھنا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی بھی ایموشنلی یا مینٹلی فزیکلی آپ میں ڈسٹربنس نہ آئے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اس کو بلاک اس لیے نہیں کرنا تاکہ آپ اس کو اینڈ تک دیکھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کبھی بلاک کر رہے ہیں، کبھی آپ اس کو دوبارہ سے ان بلاک کر رہے ہیں، بلاک کر رہے ہیں، ان بلاک کر رہے ہیں، بلاک کر رہے ہیں، ان بلاک کر رہے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں پہلے، اور اپنے آپ کو بس مینٹلی تیار کریں اور اس کا ہر بیہیویئر کو نوٹس کرنا شروع کر دیں کہ اس کا آپ کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے۔ اور لیکن جو بھی بات ہو اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، اس کو سیو رکھنے کی ضرورت نہیں، اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے جو بھی کہا، آپ نے جو بھی اس کو کہہ دیا، اس کے بعد اس پہ دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے جیسے ہی آپ کی چیٹ ختم ہو، آپ اس کو فوری طور پر ڈیلیٹ کر دیں۔ نہ وہ ہوگی، نہ آپ اس کو بار بار سنیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے، نہ ہی آپ ڈسٹرب ہوں گے، کیونکہ آپ کی صحت سب سے پہلے آپ کی ہے، اور آپ کی کیئر آپ سے بہتر اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ہے کہ خود کو زیادہ تر بیزی کرنے کی کوشش کریں۔ خود کو اس طرح بیزی کر لیں کہ آپ مینٹلی بھی بیزی ہوں اور فزیکلی بھی، یعنی کہ آپ کا جسم بھی کام میں خود کو مصروف کر لیں، کوئی نہ کوئی کام کرتے ہوئے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی ایسی مینٹل ایکٹیویٹی بھی آپ رکھیں جس کے میں آپ کا دماغ استعمال ہو رہا ہو، جیسے آپ کوئی ڈیزائننگ سٹارٹ کر دیں، جیسے آپ کوئی ویڈیوز کی ایڈیٹنگ سٹارٹ کر دیں، جیسے آپ گارڈنرنگ، آپ نے یہ پودے وغیرہ اگانا شروع کر دیں۔ آپ کوئی بھی ایسی ہابی شروع کر دیں جس کے متعلق آپ کو سوچنا پڑے۔ آپ ڈریس ڈیزائننگ سٹارٹ کر دیں، کچھ بھی ایسا جس میں آپ کا دماغ بھی استعمال ہو رہا ہو اور آپ فزیکلی بھی آپ کی اٹینڈنس اس کام میں ہو، تاکہ آپ بار بار اس شخص کی طرف رجوع کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو۔ ہاں، اگر وہ آپ کے ساتھ کسی ٹائم بات کر لیتا ہے تو اس کو اسی حد تک ہی رکھیں جس حد تک اس نے آپ کو رکھا ہے، اس سے زیادہ بچھنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے، جب ہم خود کو کسی کے آگے زیادہ بچھا لیتے ہیں، زیادہ نچھاور کر لیتے ہیں، تو اوبویسلی دوسرا شخص زیادہ سر چڑھتا ہے۔ اس لیے بالکل بیلنس رکھیں، نارمل چلیں، نہ کسی کے بہت انڈر پریشر آئیں اور نہ ہی کسی کو بہت زیادہ انڈر پریشر کریں۔ کوئی بھی آپ کے کہنے سے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ آپ التجائیں کر لیں، آپ کچھ کر لیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ چاہے وہ اولاد ہے، اس نے بھی ایک وقت آنا ہے، جدا ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اس کی پیاری چیز سے آزماتا ہے۔ جس سے اس کو زیادہ پیار ہوتا ہے وہ چیز اس سے چھین لی جاتی ہے تاکہ وہ اللہ کو ہی یاد کرے، وہ اللہ کے ہی قریب ہو، اور اللہ چاہے تو خوشی میں اس کو وہ چیز ڈونیٹ کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو عطا نہ کرے۔ یہ اللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اصل بہتری کس طرح ہے۔ پھر اسی طرح ہے کہ آپ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں، سیلف گرومنگ کرنا شروع کر دیں، اپنا خیال رکھنا شروع کر دیں۔ آپ کا دل اداس ہے، اگر آپ خواتین ہیں، آپ لپسٹک لگانا شروع کر دیں، میک اپ پہ توجہ دینا شروع کر دیں، اپنے کپڑوں پہ اپنا ہر وقت نیٹ صاف ستھرا رہنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ مرد ہیں تو آپ اپنے دوسرے دوستوں کو توجہ دینا شروع کریں، اپنی پی آر بڑھائیں، یعنی کہ آپ اپنی پبلک ریلیشن شپ کو بڑھائیں، کسی ایک کے پیچھے مت رہ جائیں۔ اگر ایک آپ کا دوست جدا ہو رہا ہے تو آپ بھی سرچ میں لگ جائیں کہ آپ نے فوری طور پہ کوئی اور دوست کس کو اپنانا ہے، اور کوشش کریں کہ جو سوشل میڈیا پہ آپ کے فرینڈز بنتے ہیں ان کو زیادہ سیریس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اپنی ریئل لائف میں فرینڈز بنائیں، ان سے ملیں، ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر رکھیں، انجوائے کریں۔ اور ایک بات یہ کہ آپ خیرات ضرور کریں۔
خیرات کرنے سے آپ کی لائف میں آنے والی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، اچھے اچھے کام کریں، پازیٹیو رہیں، لوگوں میں زیادہ تنقید نہ کریں، کوئی آپ کی لائف میں تنقید نہیں کرے گا، اور اسی طرح ہی آپ نے بہت زیادہ پازیٹیو ہی رہنا ہے اور خود کو سنبھال کے ہی رکھنا ہے۔ اور سب سے ایک اور اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خاتون آئیں کہ اس کے ہسبینڈ نے ان کو ڈائیورس دے دی، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں، اور وہ بہت روئیں کہ صحابیہ کہ میرے شوہر سے زیادہ پیارا تو دنیا میں کوئی نہیں تھا، میں کیا کروں، مجھے قرار نہیں آتا، مجھے صبر نہیں آتا، اس سے اچھا تو کوئی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی تلقین کی کہ اس سے تمہیں اس سے بہتر اللہ عطا کرے گا۔ تو لیکن وہ صحابیہ ہزاروں قطار روتی رہیں اور کہتی کہ نہیں، اس سے بہتر تو کوئی بھی نہیں، اس سے بہتر تو دنیا میں کوئی نہیں، وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، وہ تو بہت اچھا تھا۔ تو لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین پہ انہوں نے وہ پڑھنا شروع کیا، تو الحمدللہ جیسے ان کی عدت پوری ہوئی تو وحی نازل ہوئی اور ان کی شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ یعنی کہ دنیا میں ان کے میاں سے زیادہ پیارا تو ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ تو یہ ساری مثالیں ہمارے پاس اسی چیز کے لیے ہیں کہ ہم بھی ان چیزوں سے سیکھیں، لرن کریں۔ اسی طرح جب کوئی آپ کو آپ کا پیارا یاد آئے تو آپ اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، سوچنا اس کو چھوڑ دیں، یاد کرنا چھوڑ دیں، لیکن جیسے بے خودی میں خیال آئے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون اتنی دیر تک پڑھتے رہیں جتنی دیر تک آپ کی زبان پہ رہے، اور آپ ساتھ ساتھ اپنا کاموں میں بیزی رہیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ دوسرے کا جو پریشر میں آئے ہوئے ہیں، صدمے میں آئے ہوئے ہیں، اس سے بھی نکل جائیں گے، اور آپ کو اللہ اس سے بہتر چیز عطا کرے گا جو آپ کے لیے واقعتاً بہتر ہی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو صبر کے لیے چن لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ شخص میرا جنت میں جائے اور میں اس کے درجات بلند فرماؤں، اسی لیے دنیا میں آزمائشیں ملا کرتی ہیں۔ اور دیکھیں، صبر تو انسان وقت کے ساتھ آتا ہی ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ صبر اس کا مراد ہے کہ جس ٹائم آپ کو تکلیف پہنچے اور اسی وقت آپ اللہ توکل کر کے اس پہ آپ صبر کر جائیں، اس پہ اللہ کا شکر گزار ہو جائیں کہ یا اللہ تو ہم تیری رضا میں راضی ہیں، جیسے تو نے ہمیں پسند کیا، تو نے ہی دیا تھا، تو نے ہی لیا ہے، اور ہمیں اس کے عوض دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارا جو آخری مقام ہے اس کو ہمارے لیے بہترین فرما دینا۔ تو وہ جو آپ صبر کریں گے تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا نعم البدل عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی پہاڑ کے پہاڑ صبر کرنے والوں کو اجر کے طور پہ نیکیوں کے پہاڑ ملیں گے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور آپ اس پہ عمل کریں گے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ یہ شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگوں کا بھلا ہو، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب اٹ، اور شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور مجھے آپ سجیشنز بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیو دیکھنے کو چاہیے، اور اگر کوئی ریمیڈی چاہیے ہو تو بھی آپ ضرور مجھے بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور رسپانس کروں گی۔ جزاک اللہ۔